مشرق وسطیٰ کی صورتحال پہ بھی آپ کی گہری نظر ہے، اور ایران کے اسلامی انقلاب کی تاریخ پہ بھی ایک آپ کی اچھی نظر ہے. آپ اگر اس ہسٹری کے تناظر میں دیکھیں تو ایران کے خلاف کوئی یہ صورتحال کوئی نئی نہیں ہے. جب سے ایران کا اسلامی انقلاب کامیاب ہوا اس وقت سے لے کے ابھی تک اسی طرح کی کہیں پہ سینکشنز کی بات ہے، کہیں پہ حملوں کی بات ہے، کہیں پہ آل آپشنز آن ٹیبل والی بات ہے. تو ایران کی قیادت اور ایران کی عوام کو اس طرح کی زندگی کی گویا مجھے عادی سی لگتی ہے. اور یہ جو بات آپ نے کی ہے ریئیکشن، تو میں تھوڑا سا اس پہ اعتراض کروں گا کہ یہ ریئیکشن نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا قانونی حق تھا، اور جو ایران کے یونائٹڈ نیشن کے اندر جو مندوب ہیں انہوں نے بھی، ایروانی نے بھی اس پہ بڑی خوبصورت بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کا جو منشور ہے اس کا جو 51 آرٹیکل ہے وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی آپ کی عرضی سالمیت کے خلاف، آپ کے قومی ادارے اعلیٰ کے خلاف ملک کے اندر آ کے کوئی اقدام کرتا ہے تو اس کا جواب جو ہے وہ قانونی حق ہے اس کا. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ایران یقیناً پہلے بھی تیار تھا، اب بھی تیار تھا، بلکہ اسماعیل ہنیہ کے واقعے کے فوراً بعد جو یہاں کا جوش و جذبہ تھا اور جو جواب دینے کا ایک بےتابی تھی، لیکن وہ بہرحال مختلف اس کے تبصرے اور تجزیے آ رہے ہیں کہ امریکہ درمیان میں خالص بننے کی کوشش کی اس نے کسی ذریعے سے انڈائریکٹلی کہ آپ اس کا جواب نہ دیں، ہم غزہ میں جنگ بندی کروا دیتے ہیں. تو ایران نے اس بڑے مقصد کے لیے کہ جنگ بندی اگر ہو جاتی ہے، غزہ کے عوام کی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں اور وہاں پہ جو نسل کشی ہو رہی ہے غاصب سنی حکومت کی ہاتھوں، اگر وہ رک جاتی ہے تو ایران نے کسی حد تک اس پہ خاموشی اختیار کی. لیکن اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ مسلسل غاصب سنی حکومت کی طرف سے مسلسل اقدامات ہیں